اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے۔ رب انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی پروردگار مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد آ گئی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی۔ اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے ہیں مسلمانوں، تمہیں یہ جھیلتے ہوئے، ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں، کس قدر ضیق میں اس کی جان آئی ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ضیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ عزت کر رہے ہیں، دکھائیے کوئی معجزہ، آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے۔ یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا، اس عنوان کا، وہ پڑھ چکے ہیں۔ کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی، کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یوں ہی تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو کرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک قیامت صغریٰ ہو گئی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا نا۔ تو اس کرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وجعلنا ذریتہ ھم الباقین، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے۔ اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب حصر ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں۔ یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے نہیں تھے۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ما آمن معہ الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا۔ اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ، اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی، غرق ہونے والی تھی، لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو، اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے، بس۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں، لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ گویا کہ نسل انسانی جو ہے، اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، سام، حام اور یافس۔ اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول تو حضرت آدم تھے، انہی سے نسل چلی انسانی، لیکن ابھی جو ہے جو میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے، اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے، ابھی آبادی اور ادھر پھیلی نہیں تھی۔ اور وہیں وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ جو ہے حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخرین، اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا، پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے، حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے 3 بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی۔ پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورغلایا اور یہ کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے وہ جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو، وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو، اسلام، ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی راہ پر چلنے والوں میں، اسی کی جماعت میں سے، اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے۔ یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے،
حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے، اسی میں پھر قوم سمود بھی ہے، اور بھی اقوام ہیں سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہیں، لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں، وہاں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور وہ حضرت ابراہیم حضرت نوح ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں۔ اس جا ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ۔ اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بارہ عرض کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم، یہ دو چیزیں ہیں، اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے، تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں، وہ ایک ہی بات ہے۔ قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر، اصل جو حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو، پرورٹڈ نہ ہوئی ہو اس کی فطرت، اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں، یہ خد و خال جو ہے وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہوں، اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر الی اللہ، اس جا ربہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک، اور توحید کے بعد معاد تک، جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کے جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور معاد تک پہنچ گیا ہے، اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، اس ایک خدا کی بندگی کی جائے۔ اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے، حضرت سعید ابن زید جو ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے زید، وہ موحد تھے، اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کیسے کروں۔ ظاہر بات ہے، اس لیے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک تو انسان پہنچ گیا، لیکن اب بندگی کیسے کریں؟ ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے، توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو، دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، صدق اللہ العظیم۔